कंप्यूटर। चलें ठीक है, आप पढ़िए। ओके, वो हकीबती तहतल मकतबी, और मेरी बैग डेस्क के नीचे है। हाँ, तहतल मकतबी क्या बन रहा है? डेस्क के नीचे। ज़र्फ मुदाफिल है, ज़र्फ मुदाफिला कहते हैं इसको। ये ज़र्फ है ना, ये ज़र्फ हमेशा मुदाफ बन के आते हैं, और ये मुदाफिला है क्योंकि ये मजरूर है। तो ये वाली जो है ये आपका मुब्तदा बनेगा, हकीबती मेरा बैग। अच्छा, तहतल मकतबी खबर है। अच्छा, तहतल मकतबी के बारे में दोबारा बता देती हूँ कि ये इसके मुकद्दर में भी खबर ही बनना लिखा है, चाहे इधर आए चाहे शुरू में आए। इसने उधर शुरू में आएगा तो खबर मुकद्दम बन जाएगा। और वो शुरू में क्यों लाते हैं, क्यों लाते हैं शुरू में? ऐसे ही उठा के शुरू में रख देते हैं, कोई वजह होती है ना। देखें, एक चीज को अपनी जगह पे से उठा के पीछे ले जाना और जो पीछे है उसको आगे ले आना, इसके पीछे कोई रीजन होगा ना, बगैर लॉजिक के तो कुछ नहीं है। कुरान मजीद में भी ऐसी है। जब हम कहते हैं ना लिल्लाहि मा फिस समावाती, लिल्लाहि क्या है? मुरक्कब जारी है। अब ये शुरू में आ रहा है तो ये खबर मुकद्दम बन रहा है, हालांकि यहाँ पे मुब्तदा आना चाहिए, लेकिन ये मुरक्कब जारी है, इसका मुकद्दर ही क्या है कि इसने आपने खबर ही बनना है। तो लिल्लाहि मुल्कुस समावाती, ये जो मुल्कुस समावाती है ना आपका, ये आपका खबर आगे अल्लाह ही के लिए है, बादशाह ही के लिए है, अल्लाह ही के लिए जोर दिया जा रहा है कलाम में। तो इसका मकसद खबर का शुरू में लाना क्या हुआ? कलाम में जोर पैदा करना है। अल्लाह ही के लिए मुल्क समा, अगर अपनी जगह पे आएगा ना तो जोर नहीं होगा। अल मुल्क समावाती हम कहेंगे लिल्लाह, उसमें जोर नहीं है। अल्लाह ताला जब जोर पैदा, और उसके कुरान मजीद भरा पड़े इसकी मिसालों से। जब आप जाएंगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस तरह ऐसे ही पढ़ने और दूसरी तरीके से पढ़ने से कितना फर्क है। लहू मा फिस समावाती वल अर्द, लहू क्या है? मुरक्कब जारी है, आपको पता है ना ये मुरक्कब जारी है लहू, ये आपकी खबर मुकद्दम है। लहू मुल्क, मैंने क्या बोला था आगे? लहू क्या कहा है मैंने आगे? लहू मुल्क समावाती, हाँ मुल्क समावत, हाँ सही है, लहू मुल्क समावाती। और भी हैं लहू, कुछ और भी मैंने बोला था शायद अभी। तो लहू जो है ये मुरक्कब जारी है, तो उसी के लिए है। लहू मा, हाँ लहू माफिस समावाती, मैंने ये कहा था। लहू मुरक्कब है, जारी है, और माफिस समावाती, ये माफिस समावाती जो है ये आपका आगे मुब्तदा बन रहा है। और ये आप देखें इसमें कितना जोर पैदा हो गया है, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में। और अगर हम ये कहते माफिस समावाती लहू, तो इसमें जोर नहीं था। खबर अगर अपनी जगह पे आती यहाँ बाद में तो उसमें जोर नहीं था। शुरू में क्यों लाते हैं खबर को? वजह समझ में आई? जोर पैदा करने के लिए उठा के शुरू में ले आते हैं, मुब्तदा को मुअख्खर कर देते हैं, और उसका अलिफ लाम भी छीन लेते हैं, नकरा कर देते हैं उसको। तो ये सारा क्यों करते हैं? ताकि कलाम में जोर पैदा हो। अब आप देखें हम कहाँ पे थे, यहाँ पे तो खबर खैर बाद में आ रही है। अब यहाँ पे जैसे आया था ना फीहा नाफिज़तुन व मिरवातुन जमीलतुन, तो आपकी खबर शुरू में आई, तो आप वो बता रहे हैं कि जोर किस में? फीहा, कमरे पे जोर दिया जा रहा है कि मेरे कमरे में क्या है? खिड़की है, बड़ी खिड़की है। अगर इसको हम ऐसे बोलते हैं अन्नाफिज़तु कबीरतुन व अलमिरवतु जमीलतुन, इस तरह से कर देते, या फर्ज करो इसी तरह से हम इसको ले लेते और फीहा बाद में लगा देते, तो उसमें जोर नहीं था कलाम में। फीहा शुरू में लगाने से जोर हो गया। कमरे पे जोर देना मकसूद है, उसके अंदर हैं, मेरे कमरा पहले बताया फिर उसके अंदर जो है, तो ये उसलूब है कुरान का। अब यहाँ पे कोई जोर नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है? अलल मकतबी, मेरी घड़ी, मेरी कलम, मेरा कलम और मेरी किताब टेबल पर, इसमें कोई जोर नहीं है। ये सीधा सीधा जुमला आराम से मुब्तदा खबर। वह हकीबती, और मेरी घड़ी कहाँ है? ये भी मुब्तदा, इसमें भी जोर नहीं है, खबर बाद में ही आ रही है, और इसमें भी कोई जोर नहीं है। इसमें आपका क्या है? नाफिज़तु गुरफती मफ्तूहतुन। इसको जरा बताएं मुझे, तर्जुमा कीजिए नाफिज़तु गुरफती।
کون پڑھ رہا تھا؟ یاسمین احمد. جی سر. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ. بتائیے. جی نافذۃ غرفتی مفتوحۃ. میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے. میرے کمرے کی الٹا ترجمہ کرنا ہے, یہاں سے شروع کرنا ہے. جی. میرے کمرے کمرے کی کھڑکی. کھلی ہے. اس کے اندر ایک مرکب اضافی نہیں آ رہا, اس میں دو مرکب اضافی آ رہے ہیں. ایک جی. یہ مضاف بن رہا ہے, غرفتی مضاف الیہ بن رہا ہے, اور پھر ہاں. یہ مضاف بن رہا ہے اور یا مضاف الیہ بن رہا ہے. یہاں پہ جی. دو مرکب اضافی ہیں تو دو کاکی آئیں گے. ایک تو میرا آ گیا میرے کمرے کی کھڑکی, تو میرا کمرہ مرکب اضافی ہے, اور پھر کمرے کی کھڑکی وہ بھی مرکب اضافی ہے. جی. تو دو مرکب اضافی مفتوحۃ کھلی ہے. کھلی ہے. اچھا یہ خبر کس کی ہے مفتوحۃ؟ کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ کھڑکی کے بارے میں. کھڑکی کے بارے میں. تو کھڑکی مؤنث ہے, ویسے تو جی. غرفتن بھی مؤنث ہے نا, تو جی. پورا جی. مبتدا ہی آپ کا مؤنث ہے نا. جی. مبتدا آپ کا کیا ہے؟ وہ پورے کا پورا آپ کا مرکب جاری بن کے, مرکب اضافی بن کے آپ کا وہ بن رہا ہے, تو یہ اس کی خبر بن رہی ہے. اچھا جی, صفت جو آ رہی ہے نا وہ اس کی آ رہی ہے, نافذہ کی آ رہی ہے. اگر یہ صفت بنائیں, خبر بنائیں گے تو یہ سب کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی مبتدا کیا ہوا؟ اس نافذۃ غرفتی. لیکن دو پارٹ بن گئے نا, ایک تو یہ بن گیا پورا اور ایک یہ بن گیا. جی. خبر ہاں. یہاں خبر مفتوحہ مفرد ہے. خبر ہے. ہاں جی. یہ پورا مبتدا ہے, مبتدا اپنی جگہ پہ آ رہا ہے, کوئی مؤخر نہیں ہو رہا ہے, شروع میں آ رہا ہے, کوئی لیٹ جی. نہیں جی. ہو رہا, یہاں خبر بعد میں آ رہا ہے. اس جملے میں زور نہیں ہوتا. جب خبر آپ کی شروع میں آ جاتی ہے نا, اور وہ کون سی خبر آتی ہے؟ وہ مرکب جاری والی آتی ہے. وہ جو خبر مقدم ہوتی ہے نا جیسے وہی ہوتی ہے, تو وہی شروع میں, تو پھر آپ کی اس وقت زور پیدا ہو جاتا. اب دیکھیں الحمدللہ ہی میں کوئی زور نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ, پہلی آیت جو قرآن مجید کی ہے, تو اس میں آپ کا کیا ہے؟ یہ پڑھے الحمدللہ. اب اس میں کیا ہے بتائیے ذرا. یہ جملہ اسمیہ ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے لیے. جی. اس میں مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے؟ اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے. للہ. سوری الحمد. نہیں الحمد جو مبتدا ہے. ہاں للہ خبر ہے. یہ خبر مرکب جاری ہے. ہاں, اس میں کوئی زور نہیں ہے یہ کلام خبر میں, ہی ہوگی. نہیں. اس میں کوئی زور نہیں ہے کلام میں. بس اللہ کیا ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. لیکن جب ہم کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, للہ کو پہلے لے آتے ہیں, الحمد کو بعد میں کر دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ مائک نوٹ رکھیں پلیز. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے پھر؟ للہ شروع میں خبر آ گئی, مرکب جاری, اس میں زور آ گیا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو آپ لوگ پڑھتے نہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, کتنا پڑھا جاتا ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ کا؟ آپ حج کے موقع پہ دیکھیں کتنا پڑھا جاتا ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اور قرآن مجید میں بھی سورہ جاسیہ میں دیکھیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ آ رہا ہے. تو کیوں للہ کو اٹھا کے پیچھے لائے؟ اس میں زور پیدا کرنے. جب ان چیزوں کا آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کے دل میں گرامر پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا کہ مرکب جاری جو ہے, جو آپ کا جملہ ہوتا ہے اس میں پہلے مبتدا اور بعد میں خبر ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی خبر شروع میں بھی آ جاتی ہے. اور وہ کیوں آتی ہے؟ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے. کوئی ایکسٹرا لفظ نہیں لاتے, بس انہی کو آگے پیچھے کر کے زور پیدا کر دیتے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ کتنا خوبصورت لگتا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو ثابت قدمی دے اور اس جگہ پہ لے کے جائے. اور اس کے لیے ثابت قدمی اور دعا, دو چیزیں دونوں ضروری ہیں. صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا. ہم دعا مانگ کے چھوڑ دیتے ہیں, ہم کوشش نہیں کرتے, ثابت قدم نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں چیزیں چاہیے. صرف آپ کی ثابت قدمی بھی کچھ نہیں کرتی مجھ پہ توکل کیے بغیر, یا مجھ سے دعا کیے بغیر. مجھ سے دعائیں بھی کرو, میں خوش ہوتا ہوں, میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. چلیے آگے کون آئے گا پڑھے گا؟ یاسمین کا ہو گیا. اب دوسری آ جائیں, کیا نام ہے, اور دیکھتے ہیں نام, فوزیہ ریحان آپ آ جائیں, آگے پڑھیے.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو سمجھ آیا جو میں نے بتایا فوزیہ؟ جی سمجھ آیا ہے. چلیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو آگے بڑھنے کی انشاءاللہ. حاضی غرفت اخی، یہ کمرہ میرے بھائی کا ہے. یہ کمرہ، اچھا یہ کمرہ حاضی غرفت اخی. اچھا بتائیے اس میں مبتدا کیا بنائیں گی، خبر کیا بنائیں گی؟ اس میں حاضی مبتدا غرفت اخی خبر، پوری خبر بنے گی. یہ کون سا مرکب بن رہا ہے غرفت اخی؟ یہ مرکب اضافی. اس میں کتنے مرکب اضافی آ رہے ہیں؟ دو آ رہے. غرفت. جی دیکھیں دو کیا، تین کیا، چار کیا، 6 بھی اکٹھے آ سکتے ہیں. اچھا لیکن آپ کو 2 تک ہی سکھائیں گے. قرآن مجید میں 2 تک ہی آتے ہیں، اس لیے آپ کو صرف 2 تک پڑھایا جائے گا. لیکن جو میرے ساتھ لساناً قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے پیچیدہ مرکب اضافی کیا ہے، اس میں 3 4 5 6 تک آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو صرف 2 مرکب اضافی پڑھائیں گے. آپ کو آسان دیا جائے گا جو صرف قرآن کی حد تک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی پڑھنا چاہے تو وہ خود ہی سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں. چلیے آپ پڑھیے. حاضی غرفت یہ مبتدا خبر ہو گیا، آگے پڑھیے. فتل کا غرفت اختی، اور وہ کمرہ میری بہن کا ہے. اس میں مبتدا خبر کیا ہے؟ تل کا مبتدا ہے، غرفت اختی خبر ہے. خبر ہے. مبتدا اپنی جگہ پہ آ رہا ہے، غرفت بھی اپنی اس پہ آ رہا ہے. اچھا آگے غرفت اخی، میرے بھائی کا کمرہ کبیرتن بڑا ہے. یہ کیا بن جائے گا اور یہ کیا بن جائے گا؟ غرفت اخی خبر ہوگی. خبر کیوں ہوگی؟ نہیں، غرفت اخی میرے بھائی کا کمرہ مرکب اضافی، اور یہ مبتدا ہوگا، کبیرتن خبر ہوگی. خبر مقدم جو آتی ہے نا صرف مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ آتا ہے، 2 وہ دونوں شروع میں آ جائیں تو وہ خبر بنتے ہیں. باقی کوئی خبر نہیں بنتا، باقی سب مبتدا ہی بنتے ہیں. جی. وغرفت اختی صغیرتن، اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. آگے غرفت اخی، میرے بھائی کا کمرہ امامہ غرفتی، میرے کمرے کے سامنے ہے. ابھی یہ بھی دیکھیں آپ کے 2 مرکب ہے، امامہ غرفتی ایک ہو گیا اور پھر غرفتی اور یا دوسرا مرکب اضافی ہو گیا. تو یہاں بھی تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. چلیے آگے. وغرفت اختی، اور میری بہن کا کمرہ امام المطبخی، کچن کے سامنے ہے. یہاں پر ایک ہی مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ظرف مضاف الیہ کہتے ہیں. اور ظرف مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ بھی خبر بنتا ہے اور شروع میں آ جائے جملے کے شروع میں تب بھی خبر ہی بنے گا، جیسے مرکب جاری ہے اسی طرح سے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر لی خبر مقدم آگے. میرے لیے یا میرے 2 بھائی ہیں، تو زور کس پر ہو گیا؟ میرے پہ ہو گیا. خبر پہ زور ہو رہا ہے اس لیے خبر کو شروع میں لایا ہے. میرے 2 بھائی ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، میرا یا میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے، چلیے پڑھیں. لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے، اسمہ، اس کا نام اسامۃ، اسامہ ہے. اسامہ ہے. اس میں بھی خبر مبتدا بتائیے. لی مرکب جاری ہے اور یہ خبر ہے. اخن واحد مبتدا ہوگا، مبتدا اسامۃ یہ سارا مبتدا ہوگا. نہیں یہ آگے یہ دیکھ لیتے ہیں نا ابھی. یہ اخن ہے. ٹھیک ہے، اس کو اخن پڑھیں. اخن واحد، اخن واحد اختن پہ پیش آتی ہے، اخن پہ پیش نہیں آتی. ٹھیک ہے، اس کو ایسے رہنے دیں. تو یہ آپ کا مبتدا ہو گیا. اس پورے کو اسمہ اسامۃ، یہ اصل میں الگ جملہ ہے، یہ الگ جملہ ہے. اسمہ اسامۃ، تو اس میں یہ مبتدا ہے اور اسامۃ کیا ہے؟ اس کی خبر. اسمہ جو ہے کون سا مرکب بن رہا ہے؟ اسمہ، اس کا نام اضافی بن رہا ہے. تو مرکب اضافی جو ہے وہ شروع میں آ جائے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے. میں نے صرف مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ شروع میں آئے، آخر میں آئے، انہوں نے خبر بننا. باقی جتنے بھی مرکب ہے، مرکب اشاری ہے، عطفی، جو بھی بنے گا، یہ آپ کا یہ والا ہے اضافی ہے، یہ سب مبتدا بن سکتے ہیں. اسامہ تو خبر دی جا رہی ہے، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، خبر ہے.
تو اس کا نام کیا ہے؟ یہ آپ کا مبتدا ہو گیا، اسامہ تو خبر ہو گئی، اس کا نام اسامہ ہے. میں نے بتایا نا ہے سے پہلے جو آتا ہے نا وہ خبر ہوتا ہے. وہ خبر ہوتی ہے. اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہے سے پہلے جو بھی آتا ہے ورڈ وہ خبر ہوتی ہے. تو آپ اس کا نام کیا ہے؟ اسامہ ہے. تو اسامہ یہاں ہے کے ساتھ آیا ہے تو یہ خبر ہے. عربی میں اس کو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں نا ترجمہ کرنے کے بعد. آگے ولی اختن واحدتن، اور میری ایک بہن ہے، اسمہا اس کا نام سعاد ہے. سعاد. جی اور میری ایک بہن ہے، اس کا نام سعاد ہے. اس کا نام سعاد ہے. تو اب یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ضمیریں تو پیچھے جاتی ہیں نا، کہاں جا رہی ہے؟ اسمہا کدھر جا رہی ہے؟ اختن کی طرف. اختن کی طرف جا رہی ہے. ویری گڈ. اور یہاں پہ ہو کی ضمیر تھی، وہ کدھر جا رہی تھی؟ اخن کی طرف. وہ مذکر تھا تو اس کے لیے ہو کی ضمیر لائے گئے. ٹھیک ہے. تو ضمیر ہمیشہ پیچھے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب دوبارہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اسم اخی سعاد، یہ نہیں کہنا. اسم اخی کہنے کے بجائے انہوں نے کہہ دیا اسم ہا کہہ دیا. یا اسم اختی بھی کہہ سکتے تھے نا، یہاں پہ اسم اختی بھی کہہ سکتے تھے، اس کی بجائے انہوں نے ضمیر لگا دی ہا کی. تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے، خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے. اگر کہتے ہیں ولی اختن واحدتن اور اسم اختی سعاد تو جگہ بھی گھیرتا، برا بھی لگتا. تو آپ نے یہ ضمائر اسی لیے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ پیچھے کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. میم جب یہ اس کا ترجمہ کریں گے تو 2 دفعہ ہے جملے میں آئے گا تو وہ ٹھیک ہے. ایک ہی میری جملہ. ایک بہن ہے، اس کا نام سعاد ہے. اردو میں جب ترجمہ کریں گے نا، یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں نا کہ یہ مبتدا ایک خبر ہے. جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں مبتدا خبر تو نہیں لکھتے نا، یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے. اس میں آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور کیا کریں گے؟ ایک ہی ترجمہ کریں گے. اور میری ایک بہن ہے جس کا نام سعاد ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن گرامیٹیکلی میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی تھی نا کس طرح سے ہوتا ہے. چلیے اب اس کو کر لیں. ابھی میرے والد و امی اور میری والدہ فی تلکل غرفت الکبیرتی، وہ بڑا کمرہ میرے والد اور میری والدہ کا ہے. ٹھیک ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. ابھی و امی فی تلکا، فی کا مطلب ہے میں. میرے ابو، دیکھیں جملہ اسمیہ کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو سیدھا کرتے ہیں. مرکب تام کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو سیدھا کرتے ہیں. جب ناقص کا کرتے ہیں تو الٹا کرتے ہیں. الٹا ترجمہ. میرے ابو اور میری امی بڑے کمرے میں. اب یہ دیکھیں یہ آپ کا مرکب ناقص ہے نا، تو اس کا الٹا ترجمہ کریں گے. بڑے کمرے، اس بڑے کمرے میں ہے. تلکا بھی آگے نا، تلکل غرفۃ الکبیرتی. تو آپ کا کیا گیا؟ اس بڑے کمرے میں ہیں. تو یہ خبر ہوگی پوری آپ کی، اور یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ پورا دونوں ملا کے یہ مرکب عطفی بن رہا ہے. وہ آگے بیچ میں یہ آپ کا کوئی وہ نہیں بن رہا، مرکب توصیفی وغیرہ نہیں بن رہا. یہ ابی ہے اور یہ امی ہے اور یہ آپ کا مبتدا بن رہا ہے مرکب عطفی بن کے، اور یہ آپ کی خبر مرکب جاری بن کے بن رہی. ٹھیک ہے. تو یہ جو تل کا ہے، ہاں بتاتی ہوں. تلکل غرفتی کیا ہے؟ تلکل غرفتی مرکب اشاری ہے جی، ہے نا. اور پھر غرفتی الغرفتی الکبیرتی کیا ہے؟ مرکب توصیفی. ہاں تو مرکب توصیفی. یہاں پر آپ کتنے مرکب بن رہے ہیں آپ سوچیں. ایک تو یہ بن رہا ہے مرکب توصیفی، ٹھیک ہے نا. جی. پھر جب تلکا کے ساتھ ملاتے ہیں تلکا مرکب اشاری بن جاتا ہے، تلکا الغرفتی ہے نا. جی یہ مرکب اشاری بن گیا، بیچ میں الف لام بھی آ رہا ہے. پھر جب آپ اس کو سارے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، پہلے آپ نے صرف ان 2 کو دیکھا تو یہ مرکب توصیفی تھا. پھر تلکا کے ساتھ ان دونوں کو ملایا تو یہ پورا مرکب اشاری بن گیا، تلکا الغرفۃ الکبیرتی. یہ پورا مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ فی کے ساتھ ملایا جب ان کو تو یہ پورا مرکب جاری بن گیا. تو اب جو آپ کی خبر ہے نا وہ آپ کی کیا بن گئی؟ مرکب جاری بن کے خبر بن گئی. سمجھنے پورا اندر بریکٹ میں اور فی سے ملٹیپلائی ہو کے پورا کھل کے مرکب جاری بن گیا. وہ اوپن ہو کے نا بریکٹ، تو مرکب جاری بن گیا. یہ مبتدا ہے. اچھا اگلا کرنے ہیں ابھی. انا احب ابی
و امی، میں اپنے ابو اور امی سے پیار کرتا ہوں. و احب اخی و اختی، اور اپنے بھائی اور بہن سے پیار کرتا ہوں. بالکل. احبو میں آپ کرتی ہیں بھی ترجمہ کر سکتی کیونکہ یہ لڑکے کی بات ہے سارا، اس نے یہی بتایا نا اوپر. جی اس مضمون سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ لڑکے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ ایز اے لڑکی بھی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی فرق، لڑکی کے لیے بھی ہو سکتا ہے ترجمہ. یہ سارے کا سارا جب جو ہیبو ہے نا اس میں میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتی ہوں، دونوں لفظ آ جاتے ہیں، دونوں میننگ. اچھا انا کیا ہے؟ یہ آپ کی کون سا پروناؤن ہے؟ یہ ہاں انا ضمیر ہے. ہاں کون سی، اٹیچ ہے یا وہ ڈیٹیچ ہے؟ یہ ڈیٹیچ ہے. ڈیٹیچ ہے. ڈیٹیچ ضمیر جو ہوتی ہے وہ مبتدا بن جاتی ہے، اس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اکیلی بھی مبتدا بن جاتی ہے، چاہے ہوا ہو، ہم ہو، انا ہو، انتا ہو، وہ سب کیا بن جائیں گی؟ مبتدا بن جائیں گی. ہیا ہو، ہجا بھی مبتدا بن سکتی ہے. اور آگے کیا ہے؟ ہوئبو کیا ہے؟ یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، یہ فعل ہے. اس میں انا ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے، انا ضمیر فاعل ہے. اور ابی اور امی کیا ہے؟ یہ ہے. اب آپ کا یہ مبتدا بن گیا تو اگلا جو پارٹ ہے وہ پورے کی پورا خبر بن جائے گا. بٹ یہ جملہ اسمیہ نہیں بنے گا، اس کے اندر مبتدا اور خبر نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ آپ کا فعل ہے، اس کے اندر فاعل ہے، ٹھیک ہے. اور ابی اور امی کیا ہے؟ یہ آپ کا مفعول ہے، لیکن ابھی آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی، میں نہیں بتا رہی زیادہ. بس یہ آپ یہ مبتدا کو آپ نے اس کو انا مبتدا بنا لیا اور پورے پارٹ کو آپ نے خبر بنا دینا. اسی طرح یہ واو ہے، حرف عطف ہے، یہ میں نے بتایا عطف کے حروف. جب اینڈ کا معنی دے گا تو کیا کہلائے گا؟ حرف عطف کہلائے گا. اچھا واو، کیونکہ واو جارہ بھی ہوتا ہے نا، واو حرف جر بھی ہوتا ہے، جیسے آتا ہے نا قرآن مجید میں والعصری، تو یہاں پر آپ دیکھیں زیر آ رہی ہے تو وہ اس کو زیر دے رہا ہے تو یہ مرکب جاری بن رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کا وہ جو ہے حرف جر ہے، بٹ یہاں پر آپ کا وہ جو ہے حرف جر نہیں ہے کیونکہ آگے زیر نہیں دے رہا، نہ آگے اسم آ رہا ہے. تو یہاں پر یہ وہ اینڈ کا معنی دے رہا ہے تو عطف کے لیے. اچھا اخی وہ، تو اس میں بھی آپ کا یہ فعل ہے، اس میں فاعل ہے، اور اخی وقتی جو ہے یہ آپ کا مفعول بن جائے گا. لیکن یہ دونوں سینٹینس پھر فیل کیا جملے ہوں گے؟ ہاں دونوں سینٹینس جملہ فعل ہیں. پھر تو ان میں مبتدا خبر تو نہیں ڈھونڈنے نا میم، یہ وہ تو نہیں ہوں گے پھر اس میں؟ ہاں تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ انا کو مبتدا بنا لیتے ہیں اور پورے آگے والے کو خبر بنا دیتے ہیں. لیکن وہ پھر فیلیا جملے میں تو مبتدا خبر نہیں بناتے، نہیں فیل تو فاعل مفعول. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا، ظاہر ہے جملہ فعلیہ میں مبتدا خبر نہیں بناتے، لیکن یہاں پہ تو یہ جملہ اسمیہ ہی بن رہا ہے نا، اسم سے شروع ہو رہا ہے نا. باجی جملہ فعلیہ جو ہے وہ بن کے خبر بن جائے گی نا؟ ہاں بالکل بن جائے گی. یہاں پر آپ کا یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے کیونکہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ اس کو جملہ فعلیہ نہیں کہہ سکتے. اچھا جب شروع میں آپ کا اسم آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور آگے جو ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ خبر بنے گی. ٹھیک. جب آپ نے مبتدا بنا دیا تو آگے خبر ہی بنے گی نا. جی بے شک وہ جملہ فعلیہ بن کے خبر آ رہی ہے. اسی طرح وہ حرف عطف ہے اور یہ پورا کیا ہے؟ یہ بھی خبر ہی ایک طرح کی، اور وہ خبر ہی دے رہا ہے. اس میں آپ کا انا جو ہے نا مبتدا وہ آپ کا معذوف ہے، دوبارہ انا نہیں لائے. جب میں نے بتایا تھا جب وہ آ جاتا تو اس کے بعد وہ پیچھے والا نہیں لاتے، یہ والا شروع والا نہیں لاتے. تو وَأَنَا أُحِبُّ اصل جملہ تھا وَأَنَّا أُحِبُّ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پورے کو خبر بنا دینی، یہاں سے لے کے یہاں تک پوری خبر بنائے اختی تک، اور یہ مرکب عطفی بن کے آپ کی خبر بن جائے گی. یا اس کو خبر نمبر 1 بنا دے، اس کو خبر نمبر 2 بنا دے، ایسے بھی کر سکتے ہیں. خبریں بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، صفات بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نیم ہے، ٹھیک ہے نا. تو جی وہ ساری صفات ہیں اللہ کی، تو صفات بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، خبریں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں. تو آپ اس پورے کو انا کے بعد خبر بنا دیں. یہاں پہ ڈاٹ لگ گیا ہے اس لیے اس کو خبر نمبر 1 بنا دیں، اس کو حرف عطف کہہ کے اس کو خبر نمبر 2 بنا دیں. نہیں تو پورے کو ابھی آسان، جس کو جتنی آسانی ہے اتنا کر لیں، اتنا سمجھ آتا ہے. مبتدا آپ نے بنا لیا، اس کے بعد پورا پارٹ خبر ہے، اس کو خبر بنائیں.
اور ترجمہ کر لیں. اچھا ابھی ہم اس لیسن کو تھوڑا سا دہرائیں گے کیونکہ میری شروع سے ریکارڈنگ رہ گئی ہے تھوڑی سی, میں نے بھول گئی آج, تو اس کو پڑھیں گے ہم. اور کون سی سسٹر آ رہی ہیں ابھی, دیکھتے نام لیتی ہوں پھر آپ مٹا لوں ذرا. اچھا جی, سمجھ آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو لیسن ماشاء اللہ. اچھا زائدہ بھی ہیں اور اختر بیگم بھی ہے. 1 منٹ باجی میں پڑھ کے چلے جاؤں تھوڑا. ہاں چلیں, آپ کو جانا ہے تو آپ پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ اختر بیگم. اچھا اختر بیگم, پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا بیتی, میرا یہ میرا گھر ہے. ہے ضرور جی لگانا ہے. جی اور ہاں, یہ کون سا جملہ ہے, فعلیہ یا اسمیہ ہے؟ جملے اسمیہ ہیں. ھذا اسمیہ. مبتدا ہے, بیتی جو ہے مرکب اضافی خبر بن کر آ گئی. جو جملہ اسم سے شروع ہو گیا وہ اسمیہ ہے, چاہے وہ ضمیر ہو اشارہ ہو, سب اسم ہوتے ہیں, تو پھر آپ کا وہ اسمیہ ہی ہوتا ہے. چلیے آگے. بیتی بیتی امام المسجدی, بیتی جو ہے مبتدا بن گیا مرکب اضافی, امام المسجد ظرف ہے مسجد کے سامنے, یہ خبر بن گیا. اس نے خبر بن, یہ ظرف مضاف الیہ کہتے ہیں اس کو, یہ ظرف ہے نا. دیکھیں باقی مرکب اضافی جو ہوتے ہیں ان میں ضروری نہیں ہے کہ ظرف آئے. جیسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ, بیت اللہ, رسول اللہ, کچھ بھی کہیں, کتاب محمد, تو جتنے بھی ہیں ان میں آپ کا ظرف نہیں آ رہا, تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں مرکب اضافی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ مرکب اضافی کی طرح ہی ہوتا ہے, یہ مضاف ہوتا ہے, یہ مضاف ہوتا ہے. اس کو ہم ظرف کی وجہ سے ظرف مضاف الیہ کہتے ہیں, اور یہ مبتدا کبھی نہیں بن سکتا, اور یہ مرکب جاری بھی مبتدا نہیں بن سکتا. آپ نے ابھی بتایا تھا حرف جر اور ظرف جو ہے مبتدا بن کر نہیں آتے, خبر بن کر آتے. ہاں, مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ مرکب ہے نا, یہ فی مرکب جاری ہے نا, اور یہ بھی مرکب اضافی ہے. تو یہ دونوں جو ہوتے ہیں مرکب جاری اور مرکب اضافی, یہ کبھی بھی خبر بن کے نہیں آتے. خبر بن کر آتے ہیں, خبر بن کے آتے ہیں, مبتدا بن کے نہیں آتے. سوری, ٹھیک ہے جی. چلیے آگے پڑھیے. بیتی جمیلتن, میرا گھر خوبصورت ہے. جملے اسمیہ, آپ نے جمیلتن کیوں کہا؟ بیت تو مذکر ہوتا ہے, جمیلن اس کی صفت بھی مذکر ہی آئے گی نا. صحیح. تو مضاف الیہ بیتی بن گیا, مبتدا بن گیا. جمیلن جو ہے خبر بن گیا, نکرہ بن کر آ گیا, جملہ اسمیہ. چلے آگے. فی ہی حدیقتن, صغیرتن, تو فی ہی جو ہے خبر بن کر آ گیا, خبر مقدم بن گیا. حدیقتن صغیرتن, چھوٹا گارڈن ہے, چھوٹا خبر بن مبتدا بن کر. اگر آپ کسی اور طریقے سے گرامر پڑھے نا تو آپ اتنے وقت میں اتنی چیزیں نہیں سیکھ سکتے. جملہ اسمیہ بھی, جملہ فعلیہ بھی, مرکبات بھی سارے سیکھ لے, ہے نا, اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو سکھائی ہیں. تو یہ اتنے کم وقت میں, جتنا بھی آپ نے شن خان جولائی سے شروع کیا ہے یا اگست سے, بہت سے لوگ تو لیٹ ہی آئے, تو اتنے وقت میں نہیں پڑھ سکتے, سالوں لگ جاتے ہیں ایک ایک چیز پہ, ایک ایک پوائنٹ پہ. اور آپ لوگ چلیے نیکسٹ والا ہاوی غرفتی جو ہے, ہاوی جو ہے مبتدا بن گیا اشارہ, اور غرفتی جو ہے میرا گھر مضاف الیہ بن کر خبر بن کر آ گیا. ٹھیک ہے آگے. فیہا نافذۃن کبیرۃن ومرواحۃ جمیلۃن. فیہا جو ہے خبر مقدم بن کر آ گیا, نافذۃن کبیرۃن یہاں پر جو ہے مبتدا بن گیا, مرکب توصیفی مبتدا بن کر آ گئے. خبیرۃن جب آپ نے خبر بنا لی تو باقی پورے پارٹ کو آپ کیا بنا دیں, مبتدا بنا دیں. اگر آپ نے مبتدا بنا لیا, جیسے حاضہ کو بنا لیا, تو آگے جتنا بھی پارٹ آئے گا وہ پوری خبر بنے گی. ٹھیک ہے, عطف بن کر پھر سے دوبارہ پہ مبتدا بن کر آ گیا. بس پورے کو بنا دیں خبر. ابھی آپ اسی اسٹیج پہ رہیں, پورے کو خبر بنا دیں. باقی جس کو جتنا آتا ہے وہ, لیکن جو بالکل نیو ہیں, جو نیو سیکھنے والے ہیں, ان کے لیے پوری خبر بنا دیں. آگے. ہاذا سریری
वो यहाँ तक ही रखते हैं ना, हादा सरीरी, जो हादा मुब्तदा बन गया, सरीरी जो है मेरा बेड जो है खबर बनकर आ गया मुरक्कब इदाफी। वाह और हादा कुर्सी, मतलब हादा मुब्तदा बन गया और कुर्सी जो है खबर बनकर है, मुरक्कब इदाफी बनकर आ गया। सिस्टर कुर्सी नहीं बोले, कुर्सी तो फिर वाहिद हो जाएगी ना, कुर्सी तो कुर्सी होगी ना, कुर्सी ही, या भी लगा हुआ है ना, या मेरे का तर्जुमा दे रहा है, जैसे यहाँ पे या लगा हुआ है ना, और यहाँ मकतबी में भी याद लगा हुआ है, साती में भी लगा हुआ है, तो इसी तरह कुर्सी ही में भी या लगा हुआ है। कुर्सी का या एक है और कुर्सी ही दोबारा दो या आने की वजह से क्या हो गया, तशदीद आ गई। वो हादा अतफ के वो हादा मकतबी, हादा जो है मुब्तदा बन गया, मकतबी मेरे मतलब टेबल को बोलेंगे ना, मेरा टेबल जो खबर। यहाँ पे तीन या आ रहे हैं, यहाँ पे पता है, यहाँ पे 3 या आ रहे हैं, 2 तो तशदीद के नीचे आ रहे हैं या, और एक या जो है वो आगे ज़मीर आ रही है। जब हम कुर्सी युन लिखते हैं, कुर्सी युन पे तशदीद आती है ना, कुर्सी युन, कुर्सी यन तशदीद आती है, उस वक्त 2 या ऑलरेडी होते हैं कुर्सी युन में। फिर जब आपने एक और या लगाया ज़मीर का, मेरा के लिए तर्जुमे के लिए, तो 3 या हो गए। तो इसको अच्छी तरह समझ लें, ठीक है। आगे वहाजा मक्तबी, ये मुब्तदा खबर हो गया, आगे पढ़िए। साअती, ये भी वो कलमी, और ये भी आतफ होकर, ये भी मतलब खबर बनकर ही आ गया। इसमें इस पूरे जुमले में मुब्तदा ढूंढें क्या है, सिर्फ मुब्तदा एक ही बन गया, हादा नहीं। अच्छा, वो मक्तबी वो तो खत्म हो गया ना जुमला, ये मुब्तदा ये खबर हो गई। इसमें देखें साअती, साअती तो बाजी, साअती में अभी कैसे बोलेंगे अभी इसको, तो कोई ये और मुदाफ कोई बताएगा इनको, और कैसे बनेंगे, कैसे बनाएंगे ये मुब्तदा खबर जुमले? अभी ये साअती व कलमी मुब्तदा होएगा ना बाजी, ये पूरे का पूरा मुब्तदा होगा, पूरे यहाँ पर लग गया, अलल मक्तबी ये खबर होएगी, ये खबर और खबर अपनी जगह पे आ रही है, मुकद्दम नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर बोले थे, मैं इसलिए पूरा है ना, एक चलाता फता फता बनकर आ गया पूरा के लिए। हाँ, उस पूरे को आप बना लेना, उस पूरे को आप मुब्तदा बना लेना, मुब्तदा पूरा बन अलल व और फिर ये होगा अकीबती ताहतल मक्तबी, ये अकीबती मुब्तदा बन गया, ताहतल मक्तबी जो ज़र्फ बनकर खबर बनकर आ गया। बिल्कुल, ज़र्फ मुदाफिला, ये मुदाफिला है ना, और वो ज़र्फ है, तो ज़र्फ मुदाफिला कहेंगे, ठीक है। आगे नाफिज़तु गुरफती मफ्तूहतुन, नाफिज़तु गुरफती पेचीदा मुरक्कब इदाफी बनकर, और उसके बाद में खबर जो मफ्तूहतुन जो है खबर बनकर आ गया, खबर मुफरद आ रही है, ठीक है, और मुब्तदा जो है मुरक्कब आ रहा है, ठीक। आगे कोई और पढ़ ले जी, जज़ाकल्लाह जी, ठीक है। असरा आप आ जाए, भैया की सिस्टर असरा आप आएंगी। एक दिन मुश्किल होगी, फिर मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, थोड़ा दिन घबराहट होती है, एक दिन आ जाए, कोशिश करें। गजाला आप आएंगी, गजाला परमीन 14। ऐसे तो मैं बुलाती रहूंगी, चले आप हैंड रेस करें, किसने पढ़ना है हैंड रेस करें, मैं फिर नाम लेती, जो भी पढ़ना चाह रहा है हैंड रेस करने। अब हैंड भी रेस नहीं करना आ रहा मेरे ख्याल में, आपका कर असरा पढ़नी, चलिए ठीक है, आ गई है। आपका नाम असरा ही है ना, असरा? अनम्यूट करें। एक मिनट नहीं कर, अनम्यूट करें। चलें जी, फिर आ जाए रजिया सुल्तान, आप आ जाए। कहाँ तक पढ़ा था हमने? ये पढ़ लिया था ना पूरा, यहाँ से पढ़ना पे। मैं क्लास बंद कर दूं?
जी बाजू मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए, माइक लिया करें आके, टाइम देखिए रिकॉर्डिंग बीच में ऐसी चली गई ना अभी। चलिए। हाज़िही गुरफतु अखी, ये कमरा मेरे भाई का है। हाज़िही मुब्तदा हो गया, गुरफतु अखी खबर है बाजी जी। वो तिल का गुरफतु अखी, और वो कमरा मेरे बहन का है। वो तिल का भी मुब्तदा है, गुरफतु अखी उसकी खबर है, खबर बन रही है। मुब्तदा तिल का मार्फा है ना, तो मुब्तदा मार्फा होता है। हाँ, खबर मुब्तदा मार्फा होता है। जब तक वो लेट ना हो तब तक मार्फा ही होता है, जब लेट हो जाता है तो फिर नकरा हो जाता है, सजा मिलती है ना उसको। गुरफतु अखी अखी कबीरतुन, मेरे भाई का कमरा बड़ा है। गुरफतु उख्ती सगीरतुन, गुरफतु मेरी बहन का कमरा छोटा है। गुरफतु अखी अमामा गुरफती, मेरे भाई का कमरा अखी गुरफती, इधर से पढ़ना चाहिए ना बाजी। पढ़िए पढ़िए। गुरफतु अखी अमामा गुरफती, गुरफती मेरे भाई का कमरा। जुमला इसमें मैं तर्जुमा शुरू से करते हैं, ठीक है। अब ये मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं तो इसका एंड से तर्जुमा करेंगे। करेंगे तो यहीं से स्टार्ट, तो यहीं से करेंगे। जुमला इसमें है ना, तो बट उल्टा मुरक्कब इजाफी चूंकि नाकिस है इसलिए उल्टा तर्जुमा करेंगे। मेरे भाई का कमरा सामने है। गुरफती गुरफतु अखी अमामल अमामल मतबखी, और उसका मेरे भाई का कमरा किचन के सामने है। मेरी बहन का कमरा, बहन का उख्तती जी, मेरी बहन का कमरा। अच्छा देखिए, मेरे भाई का कमरा मेरे कमरे के सामने है। मेरे कमरे के सामने है, और मेरी बहन का कमरा किचन के सामने है। चलिए आगे। ली अखुन जी, ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामा, ली मेरा भाई एक है, उसामा उसामुहु उसका नाम उसामा है। इस्मुहु, इस्मुहु मुरक्कब इजाफी है, उसका नाम। उसामा तू, उसामा तुन नहीं आया, उसामा तू आया है ना। पता है ना क्यों आया उसामा तू? गोल ता की वजह से। मर्दों के नाम के आखिर में गोल ता आ जाए तो क्या होता है, उस पे एक पेश लगाते हैं, दो नहीं लगाते। जिन पे गोलता नहीं होती उन पे दो पेश। मोहम्मदुन, खालिदुन है ना, बाकी जितने भी नाम है, हामिदुन, सब पे तनवीन होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चूंकि गोलता आ गई है तो ये इसको मुअन्नस की तरह ट्रीट किया जाता है, एक पेश लगाते हैं। आगे जो हो गया। ली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा सादु, सुआदु, सुआदु, और मेरी उख्तु और बहन एक है, इस्मुहा उसका नाम साद है। सुआद, सुआद, ठीक है, ये लड़की का नाम है। अब दीदी जा, ये लड़की का नाम, ठीक है। अब मैं किसी और को दे रही हूँ, आप माइक म्यूट करें। जी शोर है। अच्छा सिस्टर निगत हैं, सिस्टर निगत आप आएंगी, पढ़ेंगी थोड़ा सा। नहीं, पता नहीं कहाँ चले गया। फायका, फायका आप पढ़ेंगी? फायका आप टॉप पे हैं, पढ़िए। जी मैं फायका अभी पढ़ी बाजी, मेरे एक्चुअली बच्चों के नाम से। अच्छा ठीक है, आपने फायका थी। अच्छा ठीक है, सही है। मैंने रजिया सुल्ताना को बुलाया था तो मैंने कहा शायद उन्होंने पढ़ा। रजिया आप आइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पढ़िए मैम, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है मैम। कहाँ से पढ़ना है मैम? हाँ, जहाँ से मर्जी पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें। हमने कहाँ तक? यहाँ से पढ़ लें। ली अखुन वाहिदुन, इसमें ये भी पढ़ लिया उन्होंने। आप ये पढ़िए, अबी व उम्मी पढ़ लें, ये दो लाइनें पढ़ लें बस। जी मैम। अब अबी व उम्मी फी तिलकल गुरफतिल कबीरी,
अभी मुब्तदा है मैम, और व उम्मी, ये भी मुब्तदा होता, ये अभी दोनों व दोनों मिला के मुब्तदा बना दे। दोनों मिला के मुब्तदा हुआ मैम। फिर तिल का ये खबर मुतालिक खबर होगा। फी तिलकल गुरफतिल कबीरती, ये फी से लेके आगे पूरी खबर है, ठीक है। आपने मुब्तदा बना लिया ना यहाँ पे इसको, अब जो बाकी पार्ट है वो खबर ही बनेगी, ठीक है मैम। जितना भी पार्ट होगा वो खबर बन जाएगी, ठीक है। तो खबर ये मुतालिक की खबर नहीं होगी मैम? इस अभी मुतालिक की खबर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। जी मैम। अभी व उम्मी फी तिलकल गुरफती, मेरे अब्बू और मेरी अम्मी फी तिलका, वो कमरे में, बड़े कमरे में है। हाँ, मेरे अब्बू और मेरी अम्मी नहीं, अच्छा ये वाला पढ़ी थी ना आप, ठीक है। बड़े कमरे में, उस बड़े कमरे में है। तिल कल गुरफा तिल कभी, तो उस बड़े कमरे में है, ठीक है। बड़े कमरे में इशारा नहीं बोलना। ये अना ओहिब्बी अबी व उम्मी। मैम ये आप कुछ बोले थे कि अन्ना ज़मीर है, मुनफसिल है, डिटैच्ड है, ये आपकी मुब्तदा बनेगी। ये जो ऊपर जितनी ज़मायर हमने पढ़े ना, ये वाले उम्मी के साथ, अब्बी के साथ या मुतकल्लिम ज्यादा आई है ना, वो सारे आपके क्या थे, वो आपके अटैच प्रोनाउन थे। बट अन्ना है, ये अटैच नहीं होके आ रही किसी के साथ, ये अकेले आ रही है, इसको हम डिटैच प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। और उहिब्बू क्या है, ये नाउन नहीं है, ये फेल है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जुमला फेलिया बनेगा ये, और जुमला फेलिया बन के खबर बनेगी। जुमला फेलिया खबर। अन्ना ओहिब्बु अबी व उम्मी, मैं अपने अब्बू और अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, करता हूँ एक ही बात है। मुब्तदा दोनों तर्जमे हो सकते हैं, जो भी करेंगे सही। मुब्तदा है, और ये खबर, ये पूरी आगे जो आ गई ना, आपने मुब्तदा चूज कर लिया तो आगे पूरी खबर है। अगर खबर चूज कर ली तो फिर पूरा आगे मुब्तदा है। आगे चलिए ये वाला करें। व उहिब्बु अखी व उख्ती, और मैं अपने मैं अपनी बहन, भाई और बहन से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मोहब्बत करती हूँ, लेकिन प्यार करती हूँ, लेकिन जैसे होते हैं ना, लाइक का मानी नहीं आएगा यहाँ पे। मैं उनको पसंद करती हूँ, मोहब्बत का मानी, ठीक है ना। इसका रूट वर्ड होता है हा बाबा। हा बाबा हुब होती है मोहब्बत, और हुब कहते हैं दाने को, बीज को भी कहते हैं। जो हुब्बतुन कहते हैं ना, जमीन में जो बीज डालते हैं, तो मोहब्बत भी एक बीज की तरह दिल में होती है। वो भी बढ़ती है, फलती है, फूलती है, कम होती है, ज्यादा होती है, तो वो इस तरह से है। ये मैम ये भी खबर। हाँ, ये इस जब तर्जमा करेंगे ना तो पूरे का एक साथ ही कर दें, मुरक्बे अतफी बना के। मैं अपनी अम्मी अब्बू से मोहब्बत करती हूँ, और मैं जो हूँ अपने भाई और बहन से भी मोहब्बत करती हूँ। और ये मैम जुमला ये क्या होगा मैम? ये जुमला फेलिया है, और ये वाला जुमला इस्मिया है, क्योंकि ये इसम से शुरू हो रहा है। ये जुमला, इसके आगे जो जुमला आ रहा है वो उसकी खबर है, और ये आपका जुमला इस्मिया है। और इसमें चूंकि आपका इसम आए नहीं रहा ना शुरू में, इसमें आपका फेल शुरू में आ रहा है, तो ये जुमला फेलिया है। अभी आपको दोनों यहाँ पे मिल गई मिसालें, जुमला फेलिया की भी मिल गई और जुमला इस्मिया की भी मिसाल मिल गई, ठीक है ना। अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं भी अब थोड़ी टायर्ड हो गई हूँ, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे करेंगे, सही है। तो वैसे तो मैं आपको छुट्टियां देने वाली थी, लेकिन मैंने छुट्टियां नहीं दी, मैंने ग्रुप इंचार्जेस को नहीं दी हैं। तो आपका शौक देखते हुए मैंने छुट्टियां नहीं दी पढ़ने का। तो मैंने कहा चले, बच्चे घर में होते हैं लेकिन माएँ पढ़ ही लेंगी, कुछ ना कुछ बच्चों में भी शौक पैदा होता है देखते हुए। तो बच्चे तो भी छोटे हैं, फिर बच्चों को आप खुद पढ़ाइएगा, इंशाल्लाह खुद किताबें पढ़ाइएगा। और उनको ग्रामर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ अरबी पढ़ाएं, रीडिंग करवाएं, तर्जुमा करवाएं, ठीक है। और जो उनकी उम्र को देखते हुए, अगर कोई 14 साल का बच्चा है या बच्ची है तो उसको तो आप फिर बता सकती हैं रूल्स भी, ठीक है। लेकिन उससे छोटे हैं तो फिर उनको सिर्फ पढ़ाइए। और माँ जो पढ़ा सकती है वो कोई नहीं पढ़ा सकता। तो
ایٹ لیسٹ ہیلپ تو کر سکتی ہے نا, اگر وہ کہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی ہیلپ تو کر سکتی ہے نا. کر سکتے ہیں میم, اگر وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو ہم کہاں سے. اب یہ آپ یہ ہے نا, یہ نیگیٹو آپ سے تھوڑا بہت اس طرح سیکھ لے رہے میم, تو وہی نا, آپ ابھی نہیں سکھا سکتے نا, جب آپ خود سیکھ جائیں گے. میں تھوڑی کہہ رہی ہوں کبھی سکھا دیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر, اور یہ نیگیٹو سوچ نہ رکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں, انشاءاللہ سب اچھا ہوگا اور آپ جلدی جلدی سیکھیں گے. جو آ جاتا ہے اس پہ شکر کریں, جو نہیں آ رہا اس پہ دعا کریں, دونوں کام کریں. شکر کرنے والے کو اللہ زیادہ دیتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سبق نہیں پڑھا, ماشاءاللہ کلاس بھری ہوئی ہے لیکن سبق بہت کم لوگوں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کلاس میں پھر یہاں سے ریوائز کرواتے ہوئے آگے جاؤں گی, لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا وہ نیکسٹ کلاس میں اس کو پڑھیں گے. ٹھیک, اور ہوم ورک میں یہی ہے کہ اس کی ریڈنگ کریں, ٹرانسلیشن کریں, اونچی آواز میں پڑھیں, جیسے مجھے سنا رہے ہیں ایسے پڑھیں. بلکہ ایسے کیا کریں, کوئی ریکارڈر فون پہ کر لیں, اور ہوتا ہی ہے ریکارڈر آپ کو فون پہ, تو اس پہ ریکارڈ کر کے پھر اس کو سنیں, اپنی اس کو خود سنیں, تو اپنی غلطیاں نکالیں کہ اچھا میں نے یہاں غلط پڑھا, یہاں صحیح پڑھا, یا ترجمہ غلط کیا ہے. تو تھوڑا سا اس کو اپنے آپ پہ نا, جو سیلف موٹیویشن ہوتی ہے انسان کو آگے بڑھاتی ہے. دھکا اسٹارٹ جو ہوتا ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا. میں آپ کو دھکا دیتی رہوں یا اسپون فیڈنگ کرتی رہوں, وہ چیز صحیح نہیں ہے آپ کے لیے. آپ خود سے اپنا سیلف موٹیویشن آپ کے اندر ہونی چاہیے. جو میں سیلف موٹیویشن ہوتی ہے وہی آگے بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور شوق سے آتے ہیں کلاس میں. اور اللہ نے بلایا آپ کو, یہ چیز ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, قرآن کی سمجھ یا دین کی سمجھ یا یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی زبان جو ہے, اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں. اگر اس نے آپ کو دے دیا تو شوق سے آئیں, پھر دیکھیں آپ کو کتنی رحمتیں برستی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. ہوم ورک کوئی نہیں ہے, بار بار انچارجز کو تنگ نہ کریں اور کہ ہمیں ہوم ورک کون سا ملا ہے, یہ بس آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. رولز میں نے جو تھوڑے بتائے ہیں ان کو ریپیٹ کریں, اور اگر نہیں ہو سکتے تو پھر یہ اردو کی بک میں آپ کو دے دوں گی, یہ وہی بک 1 کی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں یہ لیسن 10 کا بھی یہ پڑھیں. اس میں کیا لکھا ہوا, ضمائر متصلہ. ضمائر متصلہ کیا ہوتے ہیں, اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں. جتنے بھی جوڑ کے آ رہے ہیں نا, یہ سارے ضمائر متصلہ ہیں, اٹیچ پروناؤن ہیں. اور پھر یہ مرکب اضافی بناتے ہیں, پیچھے نون آئے تو مرکب اضافی بناتے ہیں, پیچھے حرف جر آ جائے تو مرکب جاری بناتے ہیں. صحیح ہے, تو یہ اس کو پڑھیں اور اس میں سے پوائنٹس نوٹ کریں لیسن 10 میں سے. اور یہ نہ بھولیں کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی آئے گا. پوری بک 1 کا ایک ٹیسٹ آپ کو آنا ہے, تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا بک پیچھے سے ریویژن بھی کر لیں میرے ساتھ, اور جن کی کمی بیشی ہے پھر ایک ساتھ میں ٹیسٹ بھیج دوں گی. ٹھیک ہے, چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. کوئی کوشچن تو کر لیں, پھر چلتے ہیں, سب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. میڈم ٹیسٹ کب ہوگا؟ ٹیسٹ جب آپ کا بک 1 کا ریویژن ہو جائے گا نا سب کا, تو پھر انشاءاللہ میں ٹیسٹ لے لوں گی. کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے کچھ لیسن مسنگ ہے تو اس لیے میں نے ٹیسٹ نہیں بھیجا. ٹیسٹ از ریڈی, پورا بک 1 کا ٹیسٹ ریڈی ہے, لیکن اس کو بھیجنے کے لیے مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھی ویٹ کریں, ابھی ہماری بک جو ہے ہمارے کچھ لیسنز رہ گئے تو وہ ہم کمپلیٹ کریں. تو وہ جلدی اس کے 3-4 لیسن تو ہو گئے بک 1 کے, تو وہ جلدی ریویژن ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے, دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیں سب انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی میری دعاؤں میں. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سسٹر. اچھا